ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے اور ہم اپنے اصل امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں، اور ہماری اصل قبر والی زندگی سے ہم 7 دن قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہماری یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی بڑے آرام سے گزارا۔ ہمیں توفیق دی کہ ہم نے عبادت کی، ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ہمارے بچوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کیا، ہمارے والدین کا حق ادا کیا۔ ہمیں توفیق دی، ہم نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کے 7 دن اور آئندہ کی بچی ہوئی زندگی، ہماری جو کوتاہیاں ہم سے پچھلے 7 دنوں میں اور پچھلی زندگی میں ہوئی، وہ کوتاہیاں نہ ہو، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہو، ہماری عبادتوں کے اندر اور مضبوطی آئے، ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہم آ کر مسجد میں فرض نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو زندگی ہمارے نبی کی تھی، ہم اس طریقے کی ہماری زندگی بتائیں۔ جیسے کہ اس مسجد میں معمول ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھے جاتے ہیں، اور میں اس ملفوظ کی روشنی میں مختصر سا بیان کر دیا کرتا ہوں۔ آج کا ملفوظ نمبر 523، حضرت فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ دین کے راہ میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ، یعنی خدا کے راہ میں خرچ کرنا کہا۔ معاذ اللہ، کیا اس میں خدا کا کوئی نفع ہے؟ ہرگز نہیں۔ واقع میں فی سبیلی انفسکم، اس لحاظ سے تو اگر یہ قانون کر دیا جاتا کہ صدقہ اسی کا خرچ ہوگا جو پہلے فیس جمع کرے، تو ہم کو فیس جمع کر کے خرچ کرنا پڑتا، کیونکہ یہ ہمارے نفع کی چیز ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ افسوس آج مسلمان بینکوں کے اندر پیسے جمع کرنے کی ہوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جمع کرنے کی ہوس نہیں۔ یہ پورا ملفوظ حضرت کا ہے 523 نمبر۔ تو یہاں پر دین کے راہ میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، اس کو خدا کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے قبول کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فیس جمع کر کے، اگر نفع آپ کا ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہیں اپنی موج مستی، اپنی خوشی، اپنی ضرورت کی چیزیں اگر ہم کو حاصل کرنی ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو پہلے وہاں کی فیس آپ کو جمع کرنی پڑتی ہے کہ بھئی فیس جمع کرو، اور پھر آپ کو اس نفع کا جو ہے موقع دیا جائے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل آزاد کر دیا آپ کو، بالکل آسان کر دیا کہ آپ خرچ کرتے رہو اور وہ پورا کے پورا مال آپ کا اللہ کے راہ کے لیے خرچ مانا جائے گا۔ اور یہ خرچ آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس پیسے اگر آپ جو مال اپنا خرچ کرو گے اس کے عوض میں آپ کے لیے جنت کے اندر، آخرت کے اندر نیکی لکھی جائے گی، اور اس نیکی کے پلے کے اعتبار سے آپ کو جنت کے اندر درجہ ملے گا۔ تو بتائیے کتنا بڑا نفع بتائیے یہاں پر اس کا۔ لیکن انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا بھائی، اللہ کی جو رحمت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام چیزوں کو آسان کر دیا بھائی۔ ہم اپنی زندگی کا ہر حصہ دیکھیں تو اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جو رحمت ہے، ہم احساس کریں اس کو کہ اللہ نے مجھ کو چل کر یہاں پر لا کر آج مسجد میں بٹھایا تو اس کی کتنی بڑی رحمت ہے میرے پر۔ ہم اگر احساس کریں اس بات کا کہ آج میرے گھر میں پانی آ رہا تھا، نہانے کو مجھ کو پانی مل گیا، تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ میرے پر۔ اگر ہم احساس کریں اس بات کا کہ جب میں ناشتے پر بیٹھا تو میرے کو جو لقمہ مل گیا، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اس پر۔ ہر اپنی روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جو بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر غور اور فکر کریں اور اس کی تلنا کریں دوسروں سے جس کے پاس وہ رحمت نہیں ہے، تو ہر وقت جو ہے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے میرے بھائی۔ ہر وقت جو ہے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ ایک مومن کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بھائی، آج ہم غفلت میں ہیں، ہم کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو آزاد کر رکھا ہے۔ ہمارے دل میں شیطان مردود نے ایسا جھونکا ڈال کر رکھا ہے کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کیا تو میرے کو یہ نصیب ہوا۔ یہ دھوکہ جو ہے یہ آپ کو برباد کر دے گا دنیا میں بھی، اور آپ کی جو ہے قبر کے اندر بھی، یہ آپ کی قبر کو بھی برباد کر دے گا، اور آخرت بھی آپ کی برباد ہو جائے گی بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کی روشنی اور دنیا کا دکھاوا، خوبصورتی، یہ اس لیے دیا ہے انسان کو کہ بھئی اس میں سے میں پہچان سکوں کہ بھئی کون میرا نزدیکی بندہ ہے، کون کس کے اعمال زیادہ اچھے ہے، کون اس خوبصورتی میں رہتے ہوئے بھی میری طرف اس کا دھیان رکھتا ہے، کون جو ہے میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بتاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے میرے بھائی، یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے۔ یہ چند منٹوں کے لیے آپ کو خوشی دے گی، چند منٹوں کے لیے آپ کو اطمینان دے گی، لیکن جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اصل خوشی اور اطمینان تو آپ کو جنت میں ملنے والا ہے میرے بھائی، جنت میں ملنے والا ہے، اس کی تیاری کریں آپ۔ اس دنیا کی چمک دھمک کے اندر نہ رہو۔ ہر وہ چمک دھمک اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اللہ کا اس میں شکر ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی کیا میں آپ کو ایسا بہترین کاروبار نہ بتاؤں کہ جو آپ کو کامیابی دے گا،
جو آپ کو دردناک عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, میرے واسطے خرچ کرو. تو جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ بہت بڑھے گا, اس کے اندر بہت اضافہ ہوگا. بتائیے کاروبار کرنے کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا کاروبار نہ بتاؤں, ایک اچھا کہ اگر آپ میرے راستے میں میرے واسطے خرچ کرو گے, دین کے راستے میں خرچ کرو گے, تو وہ آپ کو دردناک عذاب سے آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ کے درجہ بلند ہوگا. پچھلے جمعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ بھئی گاؤں کا پیڑ جو ہوتا ہے تو اس کے اندر 7 کان نکلتے ہیں. کہتے ہیں ایک بھی بوئی جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک درخت نکلتا ہے جس کے اندر 7 کان نکلتے ہیں, اور ہر کان کے اندر 100 جو ہے گاؤں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک دانے کے عوض میں آپ کو 700 دانے مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ بھئی میں اس طریقے سے آپ کو جو ہے آپ کے 1 روپیہ خرچ کیے ہوئے کو آپ کو 700 روپے کے عوض میں آپ کو اس کا نیکی دوں گا میں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کاروبار بتا رہا ہے. بتاؤ کہاں ہے آج دنیا میں ایسا کاروبار نفع جو 1 روپیہ دو گے تو 700 روپیہ خرچ ملے گا آپ کو؟ نہیں میرے بھائی, نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیندار ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بے دھڑک خرچ کیا کرو بھائی. کیا خرچ کرو, کتنا خرچ کرے؟ کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو اپنی اولاد اپنی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو آپ کے پاس ہے اس کو رکھو اور باقی کا خرچ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بینک میں پیسہ بچا کے رکھنا چاہیے, آگے کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں میرے کو, آگے کے لیے بچا کے رکھو. تو اگر آپ اپنی زندگی کو کھول کے دیکھ لیں میرے بھائیوں, تو کیا آپ کے بچپن سے لے کر اب تک جو زندگی بیتی ہے کیا بچایا تھا آپ نے اپنے لیے؟ کوئی بچا کے رکھے تھے؟ آپ 20 سال کے ہو گئے, بچے ہیں پیدائش سے لے کے 20 سال تک کیسے اللہ نے ان کو کھلایا, کیسے ان کو پلایا بھائی بتاؤ. آپ اور 20-30 سال رہو گے, اور 20 سال آپ کی زندگی کے کام کرنے کے رہیں گے. آپ اس کام کرنے والی زندگی میں کماؤ گے, کوشش کرو گے کہ بھئی اس کے بعد میں بچا کے رکھوں. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ بھئی جنہوں نے بڑھاپے کے اندر اپنے بینکوں میں پیسہ بچا کے رکھا, میرے کو بتاؤ. بہت گنتی کے لوگ ملیں گے جنہوں نے بینکوں کے اندر اپنا پیسہ بچا کے رکھا ہے. باقی دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے بینکوں کے اندر کوئی پیسہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے, ان کو بھی پلا رہا ہے, ان کو بھی حج پہ بلا رہا ہے, ان کو بھی جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنا رہا ہے. ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نعمتیں دے رہا ہے میرے بھائی. کسی کے کوئی بچہ ان کو سنبھال رہا ہے, تو کہیں جو ہے کسی کا رشتہ دار ان کو سنبھال رہا ہے, کہیں کوئی محلے کا امیر ہے وہ ان کو سنبھال رہا ہے, کہیں حکومت کی طرف سے ان کو کوئی رقم آ رہی ہے بھائی وہ ان کو سنبھال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے نظام چلاتا ہے بھائی, یہی چلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی تندرستی کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرو, میرے راستے میں خرچ کرو. بینکوں میں وہ پیسے بچا کے نہ رکھو, کیونکہ اس پیسے سے میں دوسرے غریبوں کا گھر چلاتا ہوں. یہ میرا نظام ہے, اس پیسے سے میں دوسرے غریبوں کا گھر چلاتا ہوں میرے بھائیوں. تو آج اگر ہماری صلاحیت ہے, ہم اس عمر پر پہنچے ہیں جو 20 سے لے کر 30, 40, 50 تک کے جو انسان کی کمانے والی عمر ہے, اگر آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں تو میرے بھائیوں آج ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کی یہ دوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام چلایا ہے یہ ہمارے ذمے آئی ہے. تو ہم کو اگر ہمارے ذمے اگر ہم نے نہیں صحیح سے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا. پیدائش سے لے کے 20 سال تک کے کوئی پکڑ نہیں میرے بھائی, کیونکہ تمہاری صلاحیت ہی نہیں ہے کچھ کمانے کی اور کچھ بچانے کی یا کچھ کرنے کی, کسی کے راستے میں خرچ کرنے کی. تم محتاج ہو دوسروں کے بھروسے, تم اپنے والدین کے لیے محتاج ہو. تمہارے والدین کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے اور وہ تمہارے
نصیب کا تم کو کھلا رہے ہیں میرے بھائی، وہ تمہارے نصیب کا تمہارے کو کھلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تم 60 سال کے ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری جسم میں اتنی طاقت نہیں رہے گی، تمہاری ہڈیوں میں اتنی مضبوطی نہیں رہے گی کہ تم کوئی کام کریں اور تم جو ہے اپنے لیے خود کمائیں، تو اس کے بعد کی زندگی آپ کے لیے دوسروں کی محتاجی میں اور اللہ کے فی سبیل اللہ خرچ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کی طریقے سے آپ کی زندگی بیتے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو 20 سے 40 50 60 سال والی جو زندگی ہے، جو تندرستی والی زندگی ہے، وہ جو ہے آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس زندگی میں آپ اپنے راستے میں اللہ نے جو بتایا ہے، جو روزی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، اس کو خرچ کرو۔ اگر آپ نے اس روزی کے دروازے آنے والے روزی کے وقت میں اگر آپ نے اپنے مزاج کو جو ہے اللہ سے دور کر دیا، کنجوسی بنا دیا اپنے آپ کو، تو جو ہے نا آپ نے اللہ کے نظام میں جو ہے گڑبڑی پیدا کی، آپ نے جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا، تو آپ کی آئندہ کی زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی۔ آپ کی جو کمزوری والی زندگی ہوگی وہ بھی لڑکتے دھڑکتے گزرے گی، اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے آخرت والی، وہ تو برباد ہونی ہونی میرے بھائی۔ بعض لوگ جو ہے اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بینکوں میں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں اور کنجوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ وہ اپنے مال کی ہی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی کو بچا کے رکھ سکتے ہیں۔ امیر تو میں ہوں، آپ غریب ہے، وہ مال ختم ہو جائے گا، میرا مال جو ہے ہمیشہ برستا رہے گا، میرے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوگی، تمہارا وہ مال تمہاری تک ہی رہ جائے گا۔ میرا خزانہ بہت وسیع ہے، اگر کوئی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کے لیے اس کے روزی کا دروازہ کھولتا ہوں، اور اس کو موقع دیتا ہوں کہ اور کما اور اپنی آخرت کو سنوار، اور کما اور اپنی آخرت کو بڑھا، اپنے قدم جو ہے جنت کی طرف بڑھاتے جا، درجات کی طرف بڑھاتے جا۔ تو بھائی بچا کے رکھنے والی ترکیب جو ہے اللہ کی نہیں ہے۔ آپ ایمان والے ہو، آپ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے بھروسے میں اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے چھوڑو۔ ظاہر طور پہ پریشانی نظر آئے گی، بعض وقتوں میں شیطان مردود ہمارے دماغ میں یہ خرافات پیدا کرے گا کہ دیکھا تو نے وہ ₹1,00,000 کسی مسجد کے لیے دے دیا، وہ ₹1,00,000 کسی غریب کی شادی کے لیے لگا دیا، آج دیکھ تیری بیٹی جوان ہو گئی، تیری بیٹی کے لیے جو ہے شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ شیطان مردود جو ہے یہ دماغ میں ڈالے گا بات کو، لیکن اللہ کے اوپر جس نے ایمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی بچی کی شادی جو ہے بہترین طریقے سے کرے گا، بھلے مالی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ شادی جو ہے کسی امیر کے شادی کے مقابلے نہ ہوگی، امیر کے دسترخوان کے مقابلے نہ ہوگی، وہ ٹوٹی پھوٹی شادی ہوگی وہ ظاہری طور پہ، لیکن وہ شادی سے جو زندگی نکلے گی وہ بچی کی، وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ وہ بچی جو ہے اپنے گھر میں رانی بن کر رہے گی، وہ اپنے شوہر کی جو ہے محبت کرنے والی بیوی بنے گی، وہ اپنے بچوں کو جو ہے تندرستی کے ساتھ جنم دے گی، وہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں نیک اولاد پیدا کرے گا، ان کے گھر میں کوئی غریبی اور فاقے کا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ ظاہری والی خوبصورتی کی طرف مت جاؤ، یہ تمہارا امتحان اور تمہاری پہچان اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے تمہارا امتحان ہے یہ دنیا۔ اگر اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو بہترین بندوں کے اندر تم شامل ہو گئے۔ تو حضرت یہی فرما رہے میرے بھائی کہ یہ موقع ملا ہے بغیر فیس دیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اگر یہ ہوتا کہ ₹1,00,000 آپ جمع کرو تب جا کر آپ کے جو ہے 5,000 اور 10,000 صدقے میں قبول کیا جائے گا، تو بتائیے وہ 1,00,000 جمع کرتے کرتے ہی آدمی جو ہے گزر جاتا، بیچارے کے بعد ₹1,00,000 بھی جمع نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت دے دیا، ₹2 دو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ وہ قبول کر رہا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھرا جا رہا ہے، اللہ کے جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 700 کی نیکیاں دے رہا ہے۔ بتاؤ بھائی بتاؤ، کیا اللہ کی نعمت ہے۔ آج جب سوچئے بھائی، آج کسان اپنے کھیت میں ہل جوتتا ہے،
کھیت کو جو ہے مٹی کو بہت نرم بناتا ہے کہ اس کی پیداوار کا جو اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس مٹی کے اندر وہ اور بھی ابھر جائے، اور میرے جو اس کے اندر جو میں بی بوؤں گا تو وہ بی کے اندر سے جو ہے بہترین اناج نکلے۔ یہ ایک کسان کی جو ہے، اور ہم تمام لوگ جو اناج کھاتے ہیں اسی سے، اور وہ لے کر اس بیج کو زمین کے اندر دبا دیتا ہے اور اس زمین کو ڈھانک دیتا ہے بھائی، اور اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے، اس کے اوپر جو ہے حفاظت کرتا ہے، موسم کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی برساتا ہے، تب جا کر جو ہے کچھ وقت کے بعد وہ بی جو ہے پیڑ بن کر نکلتا ہے، اور ایک وقفے کے بعد جو ہے وہ بی جو پیڑ جو بھر جاتا ہے اس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے بھائی، کھلی مثال ہے آپ کے سامنے، اللہ کے یہاں پر یہی ہے۔ وہ ظاہر طور پہ آپ کو وہ بی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس کے اندر کیسے پھل پھوٹ رہا ہے، وہ بی کیسے پھول رہی ہے، کس طریقے سے اس کے اندر شاخیں قائم ہو رہی ہے، زمین کے اندر ہو رہی ہے۔ جب وہ باہر اوپر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اب تو درخت جو ہے مضبوط بنے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بالکل یہ مثال آپ لے لو۔ آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے کتنی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے بہت بڑا اس کے ذریعہ بنتا ہے۔ آخرت میں ایک روپیہ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ فوراً 700 روپیہ لکھ دیتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر بھی اس کی نعمت میں جو ہے رحمت میں کوئی کمی نہیں میرے بھائی، اور اس کے علاوہ وہ کتنی رحمتیں آپ کو دیتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں میرے بھائی۔ پھر وہ دنیا میں بھی آپ کی شاخیں بڑھتی ہے، اور آپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ جو ہے دنیا کے اندر بڑے رئیس نظر آتے ہو، آپ مالدار نظر آتے ہو، اور آپ بڑے سخی نظر آتے ہو۔ لوگ آپ کی طرف جو ہے سخاوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ نیک انسان ہے۔ بتائے بھائی، یہ وہ بی کا جو پیڑ جب اوپر آ رہا ہے تب وہ نظر آتا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے بھائی، دیکھو دنیا میں وہی حال ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سخاوت کم ہو گئی ہے میرے بھائی، خرچ کرنے کا مال کم ہو گیا ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو کام بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں نے کیا، آج وہ کام نظر نہیں آ رہا بھائی۔ آج غیر قوم جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے وہ بہت خرچ کر رہی ہے بھائی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں ان کے، وہ کئی کالجز قائم کر رہی ہے، وہ اپنی مندریں دھڑ دھڑ بنائے جا رہی ہے، غریبوں کو مدد کرنے کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے کافی بن رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بناؤ۔ ہمارے اندر تھوڑی کمی ہو گئی بھائی۔ ہمارے پرکھوں نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، آج اس کا نفع یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے سہولت کے ساتھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے امیروں کے طبقے میں رکھا ہے، ہمارے پاس جو ہے اچھے گھر ہے، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا نفع اللہ تعالیٰ ہماری ان کی نسل میں دکھا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں خرچ کیا اللہ کے راہ میں تو ہماری نسل پھر سے غریب ہو جائے گی میرے بھائی، پھر سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی ہو جائے گی میرے بھائی۔ آج آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی نسل کی حفاظت کریں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے سے رکھا ہے، آپ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو آپ کی نسل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ویسی خوبی پیدا کرے گا، ان کے لیے بھی وہی طبقے اور ان کے لیے بھی وہی درجہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ حفاظت کریں اپنے نسل کی بھائی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے البر، کہ سچے انسانوں میں یہ نہیں کہ تم صرف جو ہے پشچم اور پورب کی طرف کھڑے ہو کے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہی کافی نہیں ہے آپ کے لیے، وہی آپ کے لیے آپ کو سچا بولنے کے لیے پورا نہیں ہے بھائی، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر،
اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، نبیوں پر، پیغمبروں پر جب آپ کا ایمان ہوگا تو وہ آپ جو ہے سچے کہلائے جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے مال کو، جو مال آپ کو بہت محبت ہے، جو ملکیت آپ کو اس سے بہت محبت ہے، وہ خرچ کرو گے اپنے خونی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، اور ان پر جو تم سے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی مجھے میری مدد کرو، ان پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اپنی مال جو آپ کو زیادہ محبت ہے، جس سے اپنی ملکیت جس سے آپ کو محبت ہے، آپ ان پر خرچ کرو۔ اور پھر آگے فرما رہا ہے کہ نماز کو ادا کرو، اور آگے فرما رہا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، آگے فرما رہا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہو، آگے فرما رہا ہے جو صبر کرتا ہو، بہت ہی زیادہ غریبی حالت پر جو آدمی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، جو بیمار ہے وہ اس وقت میں بھی صبر کر رہا ہے کہ یہ اللہ میری مدد کرے گا، اور جو لڑائی کے میدان میں ہے وہ بھی صبر کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ المتقون ہے، وہ سچا انسان ہے، وہ سچا ایمان والا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کی بتائے ہوئے ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہو، اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، وہ سچا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا حکم دے رہا ہے بھائی۔ آج تو ہماری زندگی اسی میں نکل جا رہی ہے، روز جو ہے رات کو کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں، آج بینک میں کتنا پیسہ بڑھا، آج میری ملکیت میں کتنا بڑھ گیا، ہم اسی کے اندر ہمارا اکاؤنٹ نکالتے نکالتے ہماری زندگی جا رہی ہے بھائی۔ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اگلے سال جو ہے، آج اس سال 10 کروڑ کا ٹرن اوور ہوا ہے، 10 کروڑ کی پروفٹ ہوئی ہے، 1 کروڑ کا پروفٹ ہوا ہے، تو اگلے سال ہم کو 2 کروڑ کی پروفٹ کرنی ہے، ہمارا ٹارگٹ بن رہا ہے۔ دنیا کی تمام اکاؤنٹنگ ہم کو وہی بتاتی ہے کہ بھئی بینک میں پیسہ جمع کرو اور اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے بینک سے پیسے لو۔ در در پہ بینک والوں نے اپنے سیلس مین تمہارے بھیج کے رکھے ہیں کہ بھئی اتنے % لون دے رہا ہوں، اتنا % پہ جو ہے آپ کو میں پیسہ دے رہا ہوں، کم سے کم % پہ پیسے دے رہا ہوں، آپ ہمارے سے پیسہ لو۔ اور جو ہے ایک مومن جو ہے لالچ میں آ کر وہ آگ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اس پیسے کو لے کر اپنے کاروبار کو شروع کرتا ہے۔ پھر وہی جو ہے پرسنٹیج پلس مائنس ایڈیشن سبٹریکشن، ٹیکس نان ٹیکس، کیسے میں ٹیکس بچاؤں، کیسے میں بینکوں کو پیسے دینے سے بچ جاؤں، اسی کے اندر وہ بیچارہ اپنی زندگی پوری نکال دیتا، ختم ہو گئی بھائی اس کی زندگی۔ جو مین ٹائم تھا 20 سال سے لے کر 60 سال کی عمر میں، وہ وقت جو ہے اس کا اسی میں چلے جاتا ہے میرے بھائی۔ تو ہم سچے ایمان والے کب بنیں گے؟ ہاں، یہ تھوڑی ہوگا کہ بھئی ہم مرنے کے بعد آپ کو واپس موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی تمہارا دوست نہیں رہے گا، کوئی تمہارا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ کہتا ہے کہ اس کے پہلے جو مال میں نے آپ کو دیا اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ آج دیکھیے بھائی، ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں آپ کو۔ آج عام ہو چکا ہے کہ اگر ہوٹل میں کہیں کھانا کھانے جاؤ یا چائے پینے کو جاؤ، 5 روپے کی بل ہو رہی ہے تو 4 آنا جو ہے ویٹر کو ہم ٹپ دے دیتے ہیں۔
یہ عام ہو چکا ہے. آج وہ ٹیپ والا جو سسٹم ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. آج وہ ہر کوئی چھوٹے بڑے کو دینا لازم ہو جاتا ہے. بعض ملکوں کے اندر تو آپ کے ہوٹل کے بل کے اندر ہی ٹیپ کا پیسہ ایڈ ہو کے آتا ہے, اور وہ بھی جو ہے اگر آپ نے 1 روپے 100 روپے کا اگر کھانا کھایا تو 15 سے 20% جو ہے وہ ٹیپ ایڈ ہو کے آتی ہے بھائی اس کے اندر. ایک مرتبہ یو ایس میں ٹیکسی میں سفر کیا, میرے کو اتنا معلومات نہیں تھی ٹیپ کے بارے میں, تو وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور کا میرے خیال سے کچھ سمجھیے $8 جو ہے خرچ ہوئے تھے, $8 ہوا تھا, تو میں نے اس کو $20 دیا اور اس نے $10 میرے کو واپس دیا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ باقی کا $2 کہاں ہے, تو بولتا ہے وہ میری ٹیپ ہے, میرا حق ہے, وہ بولتا ہے میں نہیں دوں گا. میں بولا بھائی اندازہ نہیں تھا اس بات کا, تو جو ہے میں نے بعد میں لوگوں سے کہا, بولے نہیں یہ تو ان لوگوں کو جو ہے حق سمجھ کر لیتے ہیں ان لوگ اپنا. تو میرے بھائی اچھا نظام ہے اگر آپ دیکھا اس بات کو. آج ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ویٹر جو ہم کو سروس دے رہا ہے اس نے ہم کو تھوڑا اچھی سروس دی, اس لیے میں تھوڑا ٹپ اس کو زیادہ دیتا ہوں. اگر اس نے کہیں اپنے ساتھ جو ہے 3-5 کیا اور جو ہے سروس اچھی نہیں دی اور ہماری طرف دھیان نہیں دیا تو آدمی اس کو ٹپ نہیں دیتا, بولتا ہے اس سے غصہ نکالتا ہے اس کے اوپر, بولے میں اس کو ٹپ نہیں دوں گا آج. یہ ہم نے اپنا مزاج بنا چکے ہیں بھائی. کیوں نہیں ہم اس کو اس طریقے سے سوچیں کہ ایک انسان جو ہے, ہم یہاں پر آ کر 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں, ہم اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں, وہ انسان ہم کو کھلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اس کا بھی حق ہے. اس کے حق کے اعتبار سے اگر ہم اس کو 20 روپیہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی میرے بھائیوں فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو جائے گا. دیکھیے کیسی نیکی کمانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. آپ خرچ کر رہے ہو, آپ اس وقت میں وہ رقم دے رہے ہو, لیکن ارادہ اور نیت آپ کی اور ہے. اگر اس نیت سے اگر آپ دو گے تو میرے بھائی وہ جو ہے آپ کا مال, وہی آپ کا جو ہے آپ نے 100 روپیہ خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے 100 روپے میں کہ آپ نے میرے ایک غریب بندے کا بھی جو اس میں حصہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ وہ پورے کے پورے رقم کو جو آپ نے اپنے کھانے میں اور پینے میں خرچ کیا, پورے کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنت میں اس کا نیکی دے دے گا. وہ آپ سے غریب ہے. آج دیکھیے جو لوگ ہوٹل چلاتے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہوتی ہے میرے بھائیوں. ان لوگ کم سے کم روپیے کے رقم کے اندر ویٹر کو اپنی سروس پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ٹیپ یہاں پر بہت مل جائے گی, تو بیچارے ٹیپ کے لالچ میں لوگ جو ہے کم رقم کے اندر سروس پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں میرے بھائی. اس کے زندگی کے اندر جو ضرورت ہے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے ذمہ دار کی ہے. اس نے یہ خیال کرنا چاہیے جب وہ ہوٹل کا مینو بناتا ہے, جب وہ ہوٹل کا جو ہے مینو بنا کر اس ہر اماؤنٹ ہر چیزوں کے اگینسٹ میں جب رقم لکھتا ہے تو اس میں وہ تمام منافع اپنے کا ایڈ کر لیتا ہے بھائی. وہ جو ٹیپ ملے گی وہ اس کے نصیب کی ہے, کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے, وہ کوئی جانتا نہیں. کبھی اس کو 10 روپیہ مل رہا ہے, کبھی 100 روپیہ مل رہا ہے, وہ اس کے نصیب کا ہے. اگر اس کو جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جو ہے اس کو ملا اس کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو دے کے کیسے بلند کرے گا. بار بار ہم کو اچھے سے اچھا کھانے کا نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ. آج کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, آج اگر ہم جو ہے 16 روپیہ کا ٹیکسی کا ہے, ہمارے 2-4 روپے بچ جاتے ہیں, آج اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی رکھ لو. لیکن اگر اسی جگہ میں نیت کر لیں کہ میرے لیے یہ سہولت کا ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے, میرے حق کا جو ہے میں اس کو دے دوں, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نیکی دے گا بھائی. آپ کے آرام کے لیے جو آپ نے پیسہ استعمال کیا, اللہ تعالیٰ وہ پیسے کو بھی فی سبیل اللہ آپ کے راستے میں سمجھے گا, آپ کے لیے فی سبیل اللہ وہ خرچہ ہو جائے گا. تو خرچ کرو بھائی, خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی آپ کے مال کے اندر. آپ اپنے مال کے بڑھنے کا راستہ بنا رہے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ اپنے بڑھنے کا راستہ بنا رہے ہو, آپ کے ترقی کا راستہ بنا رہے ہو. نوجوان بچوں سوچ لو اور سمجھ لو اس بات کو.
اگر آپ کی عمر 20 سال کی ہے اور ابھی سے آپ نے اپنے روزی کا مال جو ہے روزی کا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ نے تیاری کی اور جو ہے پورے دل اور اچھے ایمان کے ساتھ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی 35-40 سال کے حال میں آپ جو ہے اس مجمع کے اندر بڑے امیر اور رئیس نظر آؤ گے. لکھ لو اس بات کو. وہی لوگوں نے ترقی کی جس نے جو ہے اس نظام کے اندر اللہ کی مدد کی, وہی لوگوں نے ترقی کی بھائی, اور کسی نے ترقی نہیں کی دنیا کے اندر. چند ایسے ملو گے جو کہ جو ہے ڈاکو ڈکیت ڈال کر یا چوری کر کر آگے بڑھ گئے, لیکن جس نے شرافت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو حلال طریقے سے کمایا اور اس حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ نے اس کا ملٹیپلیکیشن بہت ہائی کر دیا بھائی. اللہ نے اس کا ملٹیپلیکیشن بہت ہائی کر دیا بھائی. آج دیکھیے یہ ہم یہاں پر اتنا بڑا ادارہ لے کے بیٹھے ہیں, 3 مالے کی بلڈنگ ہے, اتنی وسیع جگہ ہے, مجگاؤں جیسا جگہ ہے. اگر ہم نے اس وقت میں اللہ کے راستے کے واسطے خرچ نہیں کیا ہوتا میرے بھائی, آج اتنی طاقت نہیں ہماری کہ ہم اتنی مہنگی جگہ یہاں پر خرچ کمائیں. تو جو آدمی جیسی جگہ جیسا مال اپنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو ترقی عطا فرمائے گا. تم اگر چیریٹی جو ہے اگر 10 لاکھ روپے کی جگہ کے اوپر بیٹھ کر چیریٹی کا کام کر رہے ہو, وہاں پر مسجد قائم کر رہے ہو یا ادارہ قائم کر رہے ہو, تو وہ 10 لاکھ کے جتنی جگہ کے اوپر آپ کو نیکی ملے گی وہ 10 لاکھ کی رقم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے گا. اور جو 10 کروڑ کی جگہ پہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کروڑ کے اعتبار سے نیکی دے گا میرے بھائی. تو اپنے اچھے مال کو جو آپ کو پسند ہے اور جو آپ کو زیادہ محبت لگتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو بھائی. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دیکھیے کیسے درجے عطا فرماتا ہے. ڈرو مت کہ آگے کیا ہوگا میرے بھائی, اللہ نے بہت راستے قائم کیے. اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے دل میں آپ کے لیے جگہ رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ کوئی روزی کے اندر آپ کی جو ہے اضافہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کوئی جو ہے پراپرٹی آپ نے کسی زمانے میں خرید کے رکھی ہے اس پراپرٹی کی قیمت بڑھا دے گا بھائی. اس کے یہاں پر کوئی بھی جو ہے ناممکن نہیں. تو پورے ملفوظ کا حضرت کی یہی طرف دھیان لگانا تھا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے مال کو بینکوں میں جمع کر کر اس کو اپنے جہنم کا ذریعہ نہ بناؤ, اللہ کے آنے والی جو رحمت آپ کے اوپر ہے اس کو روک نہ لگاؤ, اور اللہ کے راستے میں اللہ کے یہاں اپنے مال کو جمع کرو بھائی, اللہ کے یہاں آپ کے مال کو جمع کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی جو تم سے مانگتا ہو اس کو دو. یہ جو ہے سچے لوگوں کی نشانی ہے. ہمارے مسجد کے باہر چند فقیر آ کر کھڑے رہتے ہیں, بیٹا بھائی مانگ رہے ہیں آپ سے, اس کی پہچان اور اس کی ضرورت نکالنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ سچا ہے, اس کی ضرورت ہے کیا ڈھونگ کر رہا ہے, وہ لنگڑا ہے تو کیا ڈھونگ کر رہا ہے, وہ اندھا ہے کیا ڈھونگ کر رہا ہے. وہ تم سے مانگ رہا ہے, اللہ کے واسطے اس کو دے دو بھائی, اللہ کے واسطے اس کو دے دو. آپ کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا میرے بھائی. اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ وہی بہتر جانے, اس کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس کی ضرورتیں کیا ہے. اتنا کھدڑنے کی کوشش نہ کرو میرے بھائی. جو مانگتا ہے اس کو ذلیل مت کرو میرے بھائی, ذلیل مت کرو. اس کی مجبوری کو سمجھو کہ کیا اس کے اوپر حال گزرا ہوگا کہ وہ آ کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کیا یہ عورت کے اوپر حال گزرا ہوگا کہ کیا اس کے شوہر کے اوپر حال گزرا ہوگا کہ اپنی عورت کی شرافت کو گھر میں چھپانے کے بجائے وہ راستے کے اوپر لا کر مردوں کے سامنے کھڑا کیا ہے کہ مجھ کو دے دو, میری عورت مانگ رہی ہے, بچے دکھا رہی ہے, دے دو. تو میرے بھائی اپنے نظر کی عزت کی حفاظت کرو اور اس عورت کی حیا کی حفاظت کرو, اور اس بچے کو اور اس عورت کو یا اس بوڑھے کو یا غریب کو یا اس فقیر کو یا وہ اندھے یا لنگڑے کو آپ مال سے مدد کرو. جو بھی آپ کے جیب میں ہو, 10 روپیہ, 5 روپیہ, 20 پیسہ, 10 روپیہ, جو بھی آپ کی حیثیت ہے میرے بھائی دو. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا, بارش برسائے گا میرے بھائی, بارش برسائے گا. جو لوگ اپنے مال کو بچا کے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اگر جو لوگ اپنے مال کو دکھاوے کے لیے دیتے ہیں, سمجھ لو اس بات کو,
بعض لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں میری شہرت ہو جائے گی، اپنے جیب سے جو ہے 100 کی گڈی نکالیں گے اور لوگوں کے سامنے پھیلائیں گے. یہ منشا یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں میری شہرت ہو، لوگ میرے کو بڑا سخی اور غنی سمجھے، کہ دنیا میرے کو میں دنیا کو دکھائیں، اور اس کا منشا جو ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر اس کا حال بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ایک چیکنے پتھر کے اوپر دھول جم گئی ہو. چیکنے پتھر کے اوپر دھول جم گئی ہو. آپ کی نیکیاں جیسے آپ کے جسم کے اوپر اور آپ کے نام اعمال کے اندر جب وہ نیکی جمع ہوگی تو وہ اس کی مثال ہے کہ اس چیکنے پتھر کے اوپر جیسے دھول جم گئی ہو، اور جب اس پر برس کر بارش برسے گی تو وہ چکنے پتھر کی دھول سب مٹ جائے گی، واپس کے واپس وہ چکنے کے چکنا رہ جائے گا. میرے بھائی، اگر دنیا کے لیے اگر آپ اپنے مال کو خرچ کرو گے اور اللہ کی نیت نہیں ہوگی آپ کی، تو آپ کے نام اعمال بھی وہ چکنا کے چکنا رہے گا. آپ کے نام اعمال کے اندر جو وہ نیکی لکھی گئی وہ دھول کی طرح رہے گی. آپ کے دکھاوے کی شہرت کے اندر وہ دھول جو ہے دھل کر صاف ہو جائے گی، اور نام اعمال آپ کا خالی رہے گا. نہ وہ دنیا میں آپ کے کوئی کام آئے گا، نہ وہ آخرت میں کوئی کام آئے گا. دکھاوے کے لیے کی گئی جو تعاون ہے وہ یہاں پر بھی ختم ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ راس فاس ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ انسان بھی سمجھ جاتا ہے اس نے کیا مقصد کے لیے میرے لیے خرچ کیا. تو آپ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں. آپ جو ہے اپنے دل کو اپنے مولا کی طرف رجوع کر کے خرچ کریں. دنیا کی طرف کسی کی طرف لگاؤ نہ رکھے کہ اس سے میری دنیا میں لوگ کیا سوچیں گے. دنیا میں اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہو اور وہاں سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو ہے آپ کی مدد کو جو ہے وہ جو ہے بعد میں آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ سے جو ہے من موہ کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف نظر کرنا ہے. اللہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا تھا، یہ رشتہ دار کے لیے نہیں خرچ کیا تھا. تیرا حکم تھا میرے غریب رشتہ دار کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اس کا مدد کیا. اللہ تعالیٰ تو راضی رہنا، میں نے تیرے لیے مدد کیا. اگر میں اس کو راضی کرنے کے لیے مدد کرتا تو آج یہ میری واہ واہ کرتا. تو اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی جیسے ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے، باہر ہمارے مسجد کے مدرسے کی طرف سے بھی لوگ رہتے ہیں. تعمیر مسجد کی نیت سے جو ہے چندہ جمع کیا جاتا ہے. آپ لوگ اس میں بھی بھرپور تعاون کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسجد بھی آباد ہو، اور وہ مسجد اس مسجد کو بھی بڑا کرنے میں خرچ ہو، اور کہیں مسجد کے اندر ضرورت ہے تو وہاں پر بھی ہم خرچ کریں گے. تو تعمیر مسجد کے لیے آپ کھل کر جو ہے اپنا چندہ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے لیے بہترین نظر بنے گا انشاءاللہ.